موت پر کوئی کہے گا کیسے؟ ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ جنتی، ایمان سلامت نہ لے جا پایا تو وہ جہنمی۔ موت کے وقت ایک انسان کے زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اس پر بھی اڑا رہے تو قبر پہلی منزل۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پار ہوا وہ آگے پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو اس میں اٹک گیا، پھنس گیا، آگے کی منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو قبر کی منزل، تو جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ وہاں پہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ قبر میں سوالات کے جواب دیے، حضور کے تعلق سے جو سوال ہوا اس کا جواب دیا، پاس ہوا، جنتی۔ اگر اس سوال کے جواب میں اٹک گیا وہیں پر جہنم۔ اور یہ طے تو اس لیے ہوتا ہے، پہلی تو موت کے وقت اس کا طے ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے جہنمی۔ اور کوئی کہے کہ نہ قبر میں ہوتا ہے تو قبر کے منزل میں بھی طے ہو گیا۔ آخرت سے نصیب فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ محشر قائم کس لیے ہوگی؟ قیامت قائم کس لیے ہوگی؟ اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے وہاں، اور وہ عالم قیامت کا کہ کوئی سب ننگے اٹھائے جائیں گے، برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں کو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ معاملہ اس سے آگے ہے، معاملہ اس سے آگے ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ لوگ اپنے حال میں اس وقت کسی کو کسی کی پڑی نہ ہوگی، لوگ اپنے حال میں ہی ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اس صورت میں اس کو کسی اور کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے لیے جو تڑپ رہا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ یہ ہوگی قیامت۔ تو اولین آخری، آج جو حضور کی اختیارات کا انکار کرتے ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا معجزہ، حضور کا اختیار، حضور آتے ہیں، حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ اس کے لیے کل آج تک جو کہتا تھا، استاد زمن فرماتے ہیں آج سنتے ہیں سننے والے کل۔ آج سنتے ہیں نا، حضور محشر میں شفاعت کروائیں گے، اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سنتے ہیں، آج سنا ہے، پڑھا ہے، کل دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت استاد زمن فرماتے آج سنتے ہیں سننے والے کل سے مراد قیامت ہے۔ آج سنتے ہیں سننے والے کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا، جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوگا۔ تو قیامت قائم ہی اس لیے ہوگی جس پر حضور کی شان ظاہر ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں روحیں لشکر کی مانند ہے۔ لشکر سمجھتے ہیں؟ جتھا، فوج، روحیں لشکر کی مانند ہے۔ حضور نے پوچھا گیا، حضور اس کی معنی کیا؟ فرمایا عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا ہے نا، تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا گیا۔ روحیں لشکر کی مانند ہے، وہ وہاں جس سے محبت کرتی تھی وہ دنیا میں بھی اسی سے محبت کرے گی۔ سمجھے؟ آج لوگ کہتے ہیں
زمانہ آیا لوگ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ کو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مانو تم، تمہارے ماننے سے حقیقت تھوڑی بدلے گی. کہا کیوں ماننا ہے؟ ماننا ضروری ہے. میں نے کہا ہاں ضروری ہے. بولے کیوں ضروری ہے؟ تو کہنے لگے اعلیٰ حضرت سے. میں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا. میں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کوئی غوث پاک کو نہ مانے تو نہیں چلے گا، وہ سنی نہیں رہے گا. آج لوگ کہتے ہیں نا تاج الشریعہ کو نہ مانے تو سنی نہیں رہے گا. تو اعلیٰ حضرت غوث پاک کے متعلق سوال ہوا. غوث پاک کو نہ مانے تو سنی نہیں رہے گا. تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے اگر کوئی نہ مانتا ہے نا، کوئی غوث پاک کو نہ مانے تو اس کی سنیت میں فرق تو نہیں، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے خصوص کا انکار، اللہ کے نیک بندوں کا انکار، خصوص کا انکار نصوص کی طرف لے کر جاتا ہے. سمجھے؟ خصوص کا انکار، بڑوں کا انکار، کسی بزرگ کا انکار کرنا، کہیں نہ کہیں وہ اس کو لے کر جائے گا نس بنیاد کی طرف. تو تاج الشریعہ کون ہے؟ اللہ کے ولی. تو خصوص میں ہے نا، خاص بندوں میں ہے نا. تو خصوص کا انکار، آج تاج الشریعہ کا انکار کیا ہے، کل دین کی اصل بات کا انکار کرے گا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھ لو. بولے ہم نہیں مانتے. بولے نہیں مانتے، تیرے نہ ماننے سے ان کی حقیقت نہیں بدلتی. سورج سے کوئی تھوکے نا، چاند پر تھوک دو، چودھری کا چاند چمک رہا ہو، تھوکے میں چاند کو نہیں مانتا. ابے تو نہ مانے، تیرے نہ ماننے سے چاند کی حقیقت بدل گئی. تھوک کر دیکھ لے، پورا فوارہ اس کے منہ پر، جس نے تھوکا اس کے منہ پر. خصوص کا انکار نصوص کی انکار کی طرف لے کر جاتا ہے. تو حضور فرماتے روحیں لشکر کی مانند ہے، وہ وہاں جس سے محبت کرتی تھی یہاں اس سے محبت کرے گی. سمجھے؟ روحیں لشکر کی مانند ہے، وہ عالم ارواح میں جس سے محبت کرتی تھی وہاں یہاں اس سے محبت کرے گی. تو یہ محبتیں ہم اپنے سرکاروں سے کرتے ہیں نا. کوئی اشرف الفقہاء سے کر رہا ہے، کوئی تاج الشریعہ سے کر رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت سے کر رہا ہے. ہماری سرکاروں سے ہم محبت کرتے ہیں نا. غوث پاک سے محبت، غریب نواز سے محبت، مخدوم اشرف سے محبت، اپنے آقاؤں سے جو محبت کرتے ہیں، محبتیں آج کی نہیں ہے، یہ عالم ارواح کی ہے. عالم ارواح کی ہے، عالم ارواح کی ہے. عالم ارواح میں ہم وہی کام کرتے تھے تو دنیا میں آ کے وہی کام کر رہے ہیں. جو عالم ارواح میں جو کام کرتے تھے دنیا میں وہی کام کر رہے ہیں. عالم ارواح میں ہمارا کام کیا تھا؟ نبی پہ سلام پڑھنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج کہنے لگا، ایک وہابی کہنے لگا کہ تم نے جو ہے وہ بڑا دیا اور تم جو ہے وہ کہ ہم محبت نہیں کرتے. میں کہا نہیں کرتے. بولے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا عالم ارواح میں خدا کا فضل ہی تجھ پر نہیں ہوا. عالم ارواح میں خدا کا فضل تجھ پر نہیں ہوا. تو یہ اس کی تحقیق کا قصور بعد میں. حضور کے عزت پر جو ہم نے اٹھاتے ہیں، جو عزت پر جو عیب حضور کی ذات میں جو عیب لگاتے ہیں، تو وہ اس کی تحقیق کا قصور بعد میں. پہلے تو عالم ارواح میں اس پر رب کا فضل ہی نہیں ہوا. بولے سنی کیا کرتا ہے؟ تو ہم کہنے لگے ہم کرتے ہیں کہ وہاں بھی نعتیں پڑھتے تھے، وہاں بھی نعتیں پڑھتے تھے اور یہاں بھی نعتیں پڑھتے تھے. وہاں پہ ہم پر عالم ارواح میں اللہ کے رسول کا فضل ہوا، فضل الہی ہوا. جب فضل الہی ہوا تو جو کام وہاں کرتے تھے وہی کام یہاں کرتے ہیں. یہ تو ہمارے مقدر میں ہے. حضور کا ذکر کرنا اس سنی کے مقدر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ کام وہی کرتے تھے جو اوپر کرتے تھے. عالم ارواح میں جو کام کرتے تھے وہی کام یہاں پر آ کر کرتے ہیں. حضور کی شان محبوبی دکھائی جائے گی. سب اولین اور آخرین موجود ہوں گے، سب اولین آخرین، اور مجمع ہوگا. اس وقت کیا آج جو کہتا ہے کہ حضور کو اختیار نہیں، آج جو کہتا ہے کہ کیا چلتا ہے کیا ہوتا ہے، ہونے تو کوئی معاملات نہیں ہے. آج بد مذہب کے ساتھ میں رشتہ داری کرنے کے بعد میں کہتے ہیں چلتا ہے. دیوبندی کے ساتھ میں رشتہ داری کریں گے، بولے چلتا ہے. وہابی کے ساتھ میں رشتہ داری کریں گے، چلتا ہے. حق
اس کے بعد میں کہتے نہیں نہیں دور ایسا ہے آج مل کر رہنا چاہیے. ابھی جب مصطفیٰ نے جب خدا نے نہیں ملایا تو ملانے والا کون؟ خدا نے نہ ملایا تو ملانے والا کون؟ تو کہنے لگا نہیں آج کا دور ایسا ہے آج ضروری ہے بد مذہبوں کو ساتھ میں لے کر مسجدوں میں آنے دو ان کو. کیا ہوا وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں. میں کہا کسی وہابی کی مسجد میں جا کر پڑھا سلام پڑھ جا کے سلام کسی وہابی کی مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ لاکھوں سلام. کوئی وہابی پڑھنے دے گا؟ دے گا؟ نکالے گا مسجد سے باہر. چل نکل میری مسجد سے باہر. جا کر دیکھو جو یہ کہتے ہیں نا کہ آنے دو کس بد مذہب کو آنے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری مسجدیں تو سب کے لیے کھلی ہوتی ہے. جا کر دیکھے کسی وہابی مسجد میں جا کر بولے اس کو بولے کہ جا کر بول یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا ہے. پڑھنے دیں گے؟ کہیں گے نکل یہاں سے یہ تمہاری مسجد نہیں. تو تمہیں اتنی محبت کب سے ہونے لگی وہابیوں سے؟ حضور کی بات آتی ہے گھر کی رشتہ داری کی بات آتی ہے تو باپ کو مارنے والے کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں رکھتے. ماں کو اگر کوئی چوراہے میں طوائف کہہ دے تو کہے گا کہ نہیں نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں. جب بات عظمت مصطفیٰ کی آتی ہے تو کہتے دور ایسا ہے دور ایسا ہے پلپلو سدھر جاؤ. سمجھے؟ سدھر جاؤ یہ بریلی کا مزاج نہیں ہے. بریلی کا مزاج یہ ہوتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں کیا کام کرتے ہیں ہم؟ حضور پہ نعت پڑھنے کا. وہ کام کہاں کرتے تھے؟ عالم ارواح میں. وہ ایک کہنے لگا کہ سید عبد القادر کو سوائے آنے کے بعد میں وہابیوں کا رد کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں آتا. بولے کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا آتا ہی نہیں. کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا. حضرت شیر بیش اہل سنت کا قول. شیر بیش اہل سنت فرماتے ہیں جو کام ریاضت اور مجاہدے کے بعد میں جس منزل پر انسان پہنچتا ہے حضور کے گستاخوں کا رد کر دو وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا. مجاہدے کی ضرورت نہیں مجاہدے کی ضرورت نہیں. تو ہم کام وہ کرتے ہیں. حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول حضور کے گستاخوں کا رد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضور کے گستاخوں کا رد کرتے تھے. اور کراتا کون تھا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی کتابیں. لوگ کہتے ہیں کہ آج ضرورت نہیں ہے صرف جو اپنے قریب کرو اپنے قریب کرو. ابھی تجھے کچھ آتا نہیں تو کیا اس کو قریب کر کے کرے گا؟ قریب کرو ساتھ میں رہنا چاہیے ساتھ میں رہنا چاہیے بد مذہب کے ساتھ میں رہنا چاہیے. تو کہنے لگے کہ سید عبد القادر بہت ضدی ہے. تو بولے نہیں ضدی ہے. تو میں نے کہا نا اگر شریعت پر استقامت کا نام ضد ہے تو ہم ضدی ہیں. شریعت پر استقامت کا نام ضد ہے تو ہم ضدی ہیں. تو مجاز کہاں سے ملا؟ تو مجاز بریلی سے ملا. مجاز کس نے دیا؟ تو یہ مجاز بریلی کا مجاز ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. کسے؟ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو کہنے لگے بڑے ضدی ہے. کچھ لوگ گالیاں ڈالنے لگے. میں نے کہا ڈالو گالیاں ڈالو. یہ گالیاں ہمیں کام آئے گی قیامت کے لیے. ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے لے کر ہے نا. ہمیں برا بول دیا ہم آدمیوں کو برا بول دیا بولو جتنا بولنا ہے بولو. ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. یا رسول اللہ آپ کی خاطر کھایا تھا تیری خاطر ذلیل ہونا ہے. یا رسول اللہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے.
میری عزت میرے وقار سلام. سمجھے؟ زندگی میں اس بات کا تو یہ نہیں ہوگا نا کسی وہابی کے ساتھ میں صلح نہیں کی. یہ بوجھ لے کر تو نہیں جائیں گے. جو بولا ڈنکے کی چوٹ پہ بولا. سمجھے؟ چوٹوں کے جیسے نہیں. اسٹیج پر آئے تو وہابی کا رد نہیں, گھر میں بیٹھے تو وہابی کا رد نہیں, یہاں گئے تو وہابی کا رد نہیں. نہیں, آج کا زمانہ ٹھیک نہیں ہے. جیسا اسٹیج ہوگا ویسی بات کریں گے نا. یہ مزاج ہمیں دیا ہی نہیں. تاج الشریعہ نے فرمایا, میں حضرت کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا, میرے سسرال میں حضرت تشریف لائے تھے, تو اس کمرے میں صرف 5 لوگ تھے. میں, حضور تاج الشریعہ, آپ کے لیے خاص میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور تاج الشریعہ, میں, میرے سسر مولانا عاشق اور ایک 5ویں صاحب. 5ویں صاحب کا نام میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو حضرت کا دورہ 3 دن کا ناگپور کا تھا. اب آپ سمجھیں, تو ناگپور, بالا گھاٹ, اکولا, امراوتی اکولا 1 دن کا پروگرام تھا. بالا گھاٹ 2014 یا 15 کی بات ہے, 16. تو اس سے 1 دن پہلے حضرت میرے سسرال میں تھے. تو حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے آج بھی یاد ہے, حضرت سفید لال کلر کے انگور کھا رہے تھے. لال والے انگور آتے ہیں نا, وہ انگور جو ہے میرے سسر حضرت کو پیش کر رہے تھے. حضرت جو ہے انگور کھا رہے تھے. تو حضرت سے وہ 5ویں صاحب نے عرض کی کہ حضور, وہ وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں, تو اگر آپ نے وہ مسئلہ چھیڑ دیا تو حالات خراب ہو جائیں گے. تو لہٰذا میری التجا ہے کہ آپ وہ بات وہاں نہ کریں, وہ بات وہاں نہ کریں. اب حضرت حضور تاج الشریعہ مرد کلندر ڈرتے کسی سے نہیں تھے, اور یہی حقانیت کی دلیل ہے. نہ ڈرے 1.5 کروڑ کو جمع کر لیا. ایسے مرد کلندر, جس نے دیکھا ہی نہیں وہ کیا جانے سورج کی حقیقت کیا ہوتی ہے. سورج کی حقیقت کیا ہوتی ہے, اندھے کو پوچھو گے تو وہ بولے گا کہ سورج نہیں ہوتا, اجالا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. تو اس کے بولنے سے سورج کی حقیقت بدلتی ہے نا. تاج الشریعہ زندگی بھر حق, اور ایسا حق کہ سامنے کوئی بھی ہو, منہ دیکھ کر فتوا دینا یہ بریلی کا مزاج نہیں. منہ دیکھ کر فتوا نہیں, جو حکم ہوتا تھا وہی بیان کرتے تھے. میرے ابا کہتے تھے کسی کے 1 روپے کی چائے نہیں پینا, کسی کے بھی. کہتے تھے, میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ چائے پیو گے تو مربت آئے گی, چائے پیو گے تو مربت آئے گی, تو حق بات بولنے میں ڈر لگے گا. کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, چائے پیو گے ہی نہیں, کسی کا پیسہ لو گے ہی نہیں, تو پھر مروت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. حضور تاج الشریعہ کا مزاج, حضرت کے چہرے پر جلال, ایسا جلال, وہ انگور کھانا حضرت نے چھوڑ دیا. اور پھر حضرت فرماتے ہیں, اور حضرت محمد میاں جانتے ہیں کہ حضرت کو جب جلال آتا تھا تو ایک تو چہرہ ایک دم گلابی اور لال چہرہ ہو جاتا تھا, اور پھر جلال میں حضرت کے الفاظ نہیں نکلتے تھے, ایسا جلال ہوتا تھا. تھوڑی دیر بعد جو حضرت نے جلال میں فرمایا, تم کہتے ہو کہ وہاں مسئلہ ہو جائے گا اس لیے میں یہ بات نہ کروں, وہاں انتشار ہوگا اس لیے میں بات نہ کروں. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, یاد رکھو مجھ سے اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں جواب دوں گا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ انتشار ہو, اختلاف ہو, کوئی پرواہ نہیں. میرا کام ہے جواب دینا, انتشار روکنا. انتشار ہوگا اس لیے میں حق بولنا چھوڑ دوں, انتشار کے ڈر سے میں حق بولنا چھوڑ دوں. یہ حضور تاج الشریعہ کا جلال تھا. یہ مزاج کس نے دیا؟ بریلی نے دیا. اس مزاج پہ رہو, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. میں کہتا ہوں نا, مندر کے گھنٹا اور مسجد کی اذان یہ صحیح نہیں ہو سکتی. دونوں ایک ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے نا. تو پھر وہابی اور دیوبندی اور سنی ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جس کو برا لگے ہماری جوتیوں سے,
سمجھے؟ تو سید صاحب نے بڑی سخت تقریر کی. میں نے کہا حق کی تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ بڑا سخت بولتے ہیں. میں نے کہا بولتے کیوں بولتے؟ تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں نے تجھے تو نہیں کہا, سنی کو تو نہیں کہا, وہابی کو کہا تجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو بھی ملوث. برا اس کو لگتا ہے جس کی ساٹھ گاٹھ ہوتی ہے نا. برا تجھے کیوں لگا, چٹکا تجھے کیوں لگا, بم تو ادھر چھوڑا تھا ہے نا. چٹکے کیوں لگے تمہیں؟ تو کہیں نہ کہیں تمہارے بھی کچھ تعلقات. تو اس سے ہمیں کیا, وہ ہم سے کہنے لگے کہ یاد رکھنا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا ایسا ہی کرے. کیوں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا. میں نے کیسے دلیل لاؤ؟ میں نے کہا لو دلیل. کہا حضرت جناب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضور کے گستاخوں کا رد کرتے تھے, اور کراتے کون تھے؟ حضور فرماتے تھے. حضور فرماتے کہ نابغہ میرے گستاخوں کا رد کرو, رجوع کرو ان کا. تو کہا حضور کرو. حضور نے فرمایا ہاں کرو. حضور کے گستاخوں کا رد کرتے تھے, کافروں کا رد کرتے تھے, مشرکین کا رد کرتے تھے, یہود و نصارہ کا رد کرتے تھے, حضور کے دشمنوں کو برا کہتے تھے. رجوع کرنا ہی یعنی ان کی برائی بیان کرنا. یہ علماء بیٹھے پوچھ لینا ان سے. تو کہا ہاں جب انہوں نے سرکار کے دشمنوں کا رجوع کیا, برائی بیان کی, تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو بڑا برا کام کیا, سب ایک ہے, سب ایک ہے, سب حضرت نا. آج ہوتا ہے نا, نہیں وہابی کو وہابی مت کہو. اب کافر کو کافر کہہ دیتے تو ایک ساتھ کہتے نہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کب ایمان لے کر آئے. تو میں نے کہا مسلمان کو بھی مسلمان مت کرو, کب کافر بن جائے. وہابی کو وہابی مت کہو. بولے اچھا. تو میں نے کہا جواب دو ایک چیز کا. کہنے لگے ہاں بتاؤ. کہنے لگے, میں نے کہا چور آیا. کس کے گھر؟ تمہارے ہی گھر. ہمارے گھر نہیں آتا ہے. ہمارے گھر غوث پاک کا نام لکھا ہوا ہے, چور کی ہمت بھی نہیں. کہنے لگے غوث پاک چور آیا. چور رات میں, چور کبھی چوری کرتا ہے, دن میں کرتا ہے, رات میں کرتا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے اس نے فرمایا سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی. اب ایک آدمی کہنے لگا وہ تقریر نہیں کرتے, صرف نعت پڑھتے. میں نے کہا شیر کی اولاد ہوں, اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی لعاب ذہن, جس کے زبان میں حضور نے اپنے 7 قطرے ڈالے. ہمیں مت سکھانا تیرنا کس چیز کا نام ہے. مچھلی کی اولاد کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا. جن کے گھر کی گائے بھی شیر ہے, شیروں کو پھاڑ دیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سید صاحب تو انہی کی حال ہے. اچھے کو پھاڑ دیا سید صاحب نے, اچھے کو پھاڑ دیا سید صاحب نے. اور کوئی گھریلو کا مخالف سید صاحب کے سامنے آئے گا تو سید صاحب کو سید صاحب ان کے غلام جو ہے ان کو پھاڑ کے رکھ دیں گے. تو مجھ سے کہنے لگے تقریر نہیں کرتے. میں نے کہا ابے تقریر خاموش تھے نا, تو ہماری خاموشی بھی تم پر بھاری تھی, بولیں گے تب بھی بھاری رہیں گے. تب تقریر نہیں کرتے. ابے اور شیر کی اولاد کو جو ہے شکار نہیں سکھایا جاتا ہے, مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے. ابے بولنا سیکھنا تو ہمارے گھر کی عید ہے, ہم سکھاتے ہیں بولنا. ہم جس کو بولنے بولتے ہیں وہ بولتا ہے. ہمیں رسول کو سکھانے آؤ گے, سادات کے مقابلے میں آؤ گے, تمہاری حیثیت. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ہاں اپنی حیثیت میں اوقات میں رہنا, ورنہ ہم جو ہے پھاڑنا بھی جانتے ہیں. اپنی اوقات میں رہنا, ہم پھاڑنا بھی جانتے ہیں. تو کل ایک حدیث میں نے بیان کی تھی, اہل بیت کی بات ذکر نکلا تو ایک حدیث بیان کرتا ہے محبت اہل بیت کے متعلق. ہم تو کتے ہیں اور ہم تو جانتے ہیں. کوئی کہا آپ اتنے بڑے ہو گئے. میں نے کہا نا ہم تو چھوٹے ہیں مگر بات بڑوں کی کرتے ہیں. بات بڑوں کی کرتے ہیں. منہ چھوٹا ہے مگر بات بڑوں کی کرتے ہیں, سمجھے. اور اچھوں کا آقاؤں کا خادم بھی آقا ہی ہوتا ہے.
سمجھے؟ حضور فرماتے جو میری دنیا میں میری اولاد سے محبت کرے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگر وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے پایا نا، بدلہ نہیں دے پایا، تو کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے پورا وہ جب مجھے ملے گا قیامت میں تو میں اس کی طرف سے پورا بدلہ دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کو ہم یوں ہی نہیں مانتے، محبت اہل بیت کی اس سے بڑی مثال اس دور میں کوئی لا کر بتائے، وہ لا کر بتائے، کوئی لا کر بتائے۔ اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے گھر کے افراد، ان کی سادات کی محبت کا انداز یہ ہم نے دیکھا ہے۔ حضور امین شریعت کو اتنے بڑے بزرگ ہم سے محبت کا انداز ہم نے دیکھا ہے، کیسی محبت کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت یقیناً اعلیٰ حضرت ہے، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت میں نے کل ایک بات کہی تھی، کوئی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہم، میں نہ مانو، بولے اعلیٰ حضرت کی بات کے خلاف کوئی بات کریں گے کیا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ حرف آخر ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں حرف آخر ہوتا ہے۔ بولے کیوں؟ تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تو پھر کیوں کہتے ہو کہ حرف آخر ہے؟ میں نے کہا جس مسئلے میں امام نے تحقیق کر دیا اب اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں۔ بولے کیوں؟ امام کا قلم غلط نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پھر کیوں؟ امام کا قلم غلط نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ بولے دلیل؟ میں نے بولا دلیل چاہیے تو دلیل لے۔ عرب کے علماء، عرب کے سادات سب نے امام کو کہا حضور کے معجزے میں سے ایک معجزہ، بولے تو پھر میں نے کہا معجزہ غلطی پہ نہیں ہوتا، معجزے سے غلطی ممکن نہیں۔ امام احمد رضا معجزہ، امام کے قلم سے غلطی ممکن نہیں، غلطی ممکن نہیں۔ تو امام عاشق اہل بیت، پوچھا گیا یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائی، اس کے بعد میں لکھتے ہیں سبحان اللہ، اس حدیث اہل بیت کی محبت کی دلیل امام دیکھو جہاں پر کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے نا، میرے امام کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے۔ اسی لیے 100 سال پہلے کہا تھا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اور سنیے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ امام نے کہا، اس حدیث کو نوٹ کیا، اعلیٰ حضرت نے نقل کیا، پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں محبت اہل بیت کا صلہ، بولے کل قیامت میں حضور کی آل کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ میں حضور فرماتے ہیں میں اس کو صلہ دوں گا۔ بولے یہ صلہ ملے گا، جو ملے گا تو حضور سے ملے گا، کیا یہ کم ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت میں وہ مجھ سے ملاقات کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ قیامت میں وہ مجھ سے ملے گا؟ اس بات سے ذابت ہوا کہ حضور کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا حضور سے ملے گا، ثابت ہوا۔ ذرا ہوشیار رہ کر ہم سے پنگا نہیں لینا، ورنہ اس گھر کے جو بچے ہیں، اس گھر کی اولاد، اس گھر کے شہزادے ہیں کہ جس گھر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیا دبے جن کو حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم سے جو 4 قدم دوری میں ہی عافیت ہے، ٹکراؤ گے نا تو پھر ہم پھاڑنا بھی جانتے ہیں۔ ہاں تو پھر حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ کہا حضور کیوں وہابی کو برا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا حضور نے کروایا، بد مذہب کا رد، گستاخوں کا رد حضور نے فرمایا اور کرنے کو کہا۔ تو بولے کیسے؟ تو میں نے حدیث پیش کی، حضور فرماتے تھے کہ میرے گستاخوں کا رجوع کرو، ان کا رد کرو۔
تو جب رد کرتے تھے تو جب رد کیا حضور نے انعام کیا دیا؟ حضور نے حضرت نابغہ جانی کو فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے۔ 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی۔ عالم یہ تھا کہ کوئی دانت گرا نہ تھا، اور اگر کوئی گرتا تو پھر واپس آ جاتا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے۔ تو کہا تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اپنے منہ کی مہر کو سلامت رکھنے کے لیے۔ کیوں کرتے ہو آپ ہی کرت؟ ہم نے کہا ہمیں اپنے منہ کی مہر کو سلامت رکھنا ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے وہ کے رہے گا بڑھاپے تک، بڑھاپے کو پایا تو دانت نہیں گریں گے، منہ کی مہر سلامت رہے گی۔ یہ حضور تو بد مذہبوں کو جو آنے دیتے ہیں، جو پل پیلے ہوتے ہیں نا، پل پلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوانٹیٹی والے نہیں کوالٹی والے ہیں۔ بریلی نے کوانٹیٹی نہیں دکھائی، 5 10 15 20 50 لاکھ کا مجمع آیا تھا اورنگ آباد میں۔ تیرے 50 لاکھ کو مارتے ہم اپنی جوتیوں پر، کوانٹیٹی ہم کو دکھاتے ہو، ابھی ہم کوالٹی والے لوگ ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا کوالٹی کے ہی تعلق سے، ایک بھی اگر دین پر قائم ہے تو وہی سواد اعظم ہے، وہی سب سے بڑی جماعت۔ اپنی طرف سے نہیں کہتے، حدیث سے کہتے ہیں۔ ایک بھی دین پر سچے طور پر قائم رہے گا تو سواد اعظم، سب سے بڑی جماعت وہی ہے۔ تو کیا بتایا گیا؟ کوالٹی پہ نہیں کوانٹیٹی پہ نہیں جانے کا، کوالٹی۔ جو کہتا ہے کہ ہم کو بہت برا لگتا ہے، میں نے کہا تو بھی اسی میں سے، چٹکے تجھے کیوں لگتے ہیں؟ وہابی کو بولا تجھے کیوں برا لگا؟ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہیں۔ برا اس کو لگتا ہے جس کا دوست ہوتا ہے، ہمارا تو دوست صحیح نہیں، ہم بولیں گے۔ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں بولنا، ہمارے شہر میں آ کے فتنہ نہیں پھیلانے کا۔ اچھا، وہابی کو لے کر آیا وہ فتنہ نہیں تھا؟ سارے معاملات تو اچھے چل رہے تھے، سارے سنی تھے، وہابی کو لایا کس نے؟ کہا ہم نے۔ تو کہا فتنہ کس نے پھیلایا؟ فتنہ کس نے پھیلایا؟ کس نے پھیلایا؟ تو اس کا رد کرے گا وہ 15 یا لانے والا 15؟ فتنہ تو سب سے بڑا بھی ہے، ہمیں کیوں بولتا ہے؟ کیسے رہو گے سنی؟ پی پی ایس ٹناٹن بن کے رہنا، سمجھے؟ حضور کا گستاخ آئے تو کیا بننا ہے؟ کے ایس، سمجھے؟ اسے کہنے لگے تم اتنا کیوں بولتے ہو بد مذہب کو؟ میں نے کہا تجھے بھی بولوں گا۔ کیوں؟ تجھے برا لگتا ہے، تجھے برا لگتا ہے اس لیے تجھے بھی بولوں گا۔ تو میں نے پرواہ نہیں ہے تم کو کیا ہوگا انجام؟ میں نے کہا انجام کی فکر وہ کرتے ہیں جو اپنی موت سے ڈرتے ہیں۔ سنی تو موت کو ہتھیلی پر لے کر چلتا ہے، سنی کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ گھروں میں جا کر بیٹھتے وہ ہے جو نامرد ہوتے ہیں، سنی تو پہلے سے مرد ہوتا ہے نا۔ ہم سنی ہیں، کون ہے؟ ٹناٹن۔ ہاں، اس مسئلے میں بد مذہبوں کے مسئلے میں اگر کوئی بھی آئے گا نا تو منہ میں حلق ہاتھ ڈال کے نا حلق کھینچ لیں گے، پھاڑ دیں گے حلق میں ہاتھ ڈال دیں گے اور پھر پھاڑ دیں گے۔ مسئلے میں بد مذہب کے مسئلے میں تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے کہ اس کے ساتھ میں بھی ایسا مسجد میں آنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ 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 آج ضرورت ہے، ہماری مسجد ہے۔ ابے تیری مسجد تیرے باپ کی مسجد ہے؟ نہیں ہم نے بنائی، تو تو نے بنائی تو احسان کیا۔ مسجد اللہ کا گھر، مالک صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ ٹرسٹی بھی یاد رکھنا، برا لگے تو پھر سے کہتا ہوں ہماری جوتی سے
کہنے لگے نہیں ہماری مسجد ہے. ابے تیری مسجد تھوڑی ہے, مسجد تو اللہ کی, گھر اللہ کا, تجھے تو خادم کی حیثیت سے رکھا ہے. کہنے لگے نہیں ہماری بات چلے گی. میں بولا نہ, مسجد میں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, ممبر پر بات وہی ہوگی جو شریعت ہے, تیرے باپ کے گھر کی نہیں ہے. بولے تم کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ ہمارے گھر کی شریعت ہے. بولے تم بولتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میرے گھر کی شریعت ہے. کہنے لگے نہ بد مذہب کو ہماری مسجد میں تو آنے دیں گے. میں نے کہا تیری باپ کی مسجد نہیں, اللہ کا گھر, سمجھے؟ تو یاد رکھنا, ٹرسٹی بھی ہے, وہ خادم ہے مسجد کا, مالک نہیں ہے. پوچھا تجھ سے بھی جائے گا, پوچھا تجھ سے بھی جائے گا, بچے گا نہیں تو بھی. تجھے بھی پوچھا جائے گا کہ بد مذہب کو, میرے محبوب کے گستاخ کو اندر آنے دیتا تھا؟ کیا جواب دو گے؟ نہیں میں تو نہیں تھا, وہ جو حالات ٹھیک نہیں تھے. تو کہا حالات ٹھیک نہیں تھے تو تو بھی اسی جگہ جا جہاں ٹھیک نہیں ہوتا. حالات ٹھیک نہیں تھے تو تو بھی اسی جگہ جا جہاں ٹھیک نہیں ہوتا. بولے کہا؟ بولے جا جہنم میں. سمجھے؟ تو ٹرسٹی وہ بھی دھیان رکھے. پوچھا تم سے بھی جائے گا, مرنا تو تم کو بھی ہے نا. 500 سال کی زندگی تو لے کر نہیں آئے ہو. 500 سال میں ہی مسجد پہ راج کروں. ابھی چپ, ایک پیر قبر میں رہ گیا, ایک پیر باہر ہے, لنگڑ کے بڑھاپے میں داڑھی رکھ کے جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے. بولے کیوں؟ اچھا آج تجھے جو شریعت یاد آتی ہے, مسجد کا مالک میں ہوں, زندگی بھر غلط کام کیے تب مسجد کا مالک یاد نہیں آیا تھا. ریٹائر کیا ہو گئے, داڑھی رکھ لی تو بولے اب ہم مسجد کی خدمت کریں گے. اپنی خدمت کر, پہلے مسجد کی خدمت کرنے چلا, اپنی خدمت کر. اپنی خدمت کر. نہیں امام صاحب وادی کا رد نہیں کرنے کا. اچھا کیوں نہیں کرنے کا؟ نہیں نکال دیں گے آپ کو. امام سے بھی کہتا ہوں, ائمہ حضرات, رزاق رزق کا رزاق اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ نے اللہ نے جو رزق تمہارے مقدر میں مقرر کیا ہے نا, وہ تم سے اور ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. کہتے ہیں نہیں ہم جلتے ہیں, امام سے جلتے ہیں. میں نے کہا ہاں کیوں جلتے ہو؟ تو میں نے اعلی حضرت کا وہ شعر پڑھا, دیا مجھ کو چھوڑا, دیا مجھ کو, امام کے لیے بول رہا ہوں, ائمہ کے لیے, دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا, میرا کیا جرم حق پاس نہیں جاتا. تو کہا امام صاحب نہیں بد مذہب کا رد نہیں کرنا, نکال دیں گے. امام کا امام بنتا ہے؟ بولے ہاں بنیں گے. میں نے کہا پھر ایک ہی صورت میں, امام کے آگے کھڑے رہو گے؟ کہا ہاں رہیں گے. میں نے کہا ایک ہی صورت؟ بولے کیا؟ میں نے کہا امام کے آگے مردہ ہوتا ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا امام کے آگے صرف مردہ ہی ہوتا ہے, باقی زندہ سب امام کے پیچھے. امام کے آگے نہیں جانے کا, امام صاحب کے پیچھے. آگے گیا تو سمجھ لو, سمجھے؟ پھر وہی پڑھنی پڑے گی اللہ 4 تکبیر کے ساتھ. تو آگے نہیں جانے کا امام کے پیچھے. تو ٹرسٹی بھی رہے امام کے پیچھے, آگے گیا تو گیا. بولے امام کے آگے نہیں, امام کے آگے نہیں, امام صاحب وہی بڑھنا, بھابھی کا رد نہیں کرنے کا. سب آتے
सब आते तो क्यों? बोले हमारी मस्जिद है। तेरे बाप की है मस्जिद ना, मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर एहसान किया कि अपने घर की खिदमत के लिए तुम्हें चुना। खादिम बन के रहो, फायदे में रहोगे। जिस दिन मस्जिद के मालिक बनने गए, नस्लें तबाह हो जाएगी, याद रखना, नस्लें तबाह हो जाएगी। समझे आप? जो भी है याद रखना, रिश्तेदारियों से बचना है। कोई कहने लगा कि नहीं हमारे इधर तो सब आते हैं, हम सबको बुलाते हैं। मैंने कहा अच्छा क्यों बुलाते हो? तो बोले नहीं आज का दौर ऐसा है। मैंने कहा भूरी के इधर शादी करते हो? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि भूरी है। बोले अच्छा। तो बोले भूरी के इधर शादी कैसे हो सकती है? भूरी के साथ में शादी नहीं होती, वो तो भूरी है। मैंने कहा भूरी का फर्क समझ में आया, वहाबी का फर्क समझ में ना आया है? भूरी टोपी पहनता है इसलिए भूरी, समझते हो ना? वो शिया की एक शाख है भूरी। हाँ, यहाँ पर क्या भूरी बोलते हैं? भौरा, भौरा, भौरा। और किधर का भौरा किधर को दौड़ा? वो भौरा, वो भौरी। तो उसको जो टोपी पहनता है तो इसलिए इसलिए नहीं करते। मैंने कहा वहाबी के साथ कैसा करते? तो बोले होती ना। मैंने कहा नहीं होती। तो बोले होती। मैंने कहा नहीं होती। तो कैसे होती? कैसे नहीं होती? मैंने कहा नहीं होती। कहने लगे क्या दलील क्या? मैंने कहा गुस्ताख, जो गुस्ताख होता है ना, हुजूर की जब जो कोई गुस्ताखी करता है उसी वक्त वो मुर्तद है। ये उलमा बैठे हैं, उनसे पूछ लेना मुर्तद को जिंदा रहने का हुक्म है? अगर बादशाह इस्लाम इस्लामी कानून है ना, तो ये हुक्म है कि उसी वक्त उसको कत्ल किया जाए। ये हुक्म है। क्यों? कहने लगे उसकी जिंदगी की गारंटी नहीं है इसलिए। मैंने कहा हाँ, जिसकी जिंदगी की गारंटी नहीं, उसकी जिंदगी के साथ अपनी बच्ची की जिंदगी कैसे जोड़ सकते हो? उसकी जिंदगी के साथ अपने बच्चे की जिंदगी कैसे जोड़ सकते हो? कहा निकाह नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। बोले कैसे? मैंने कहा निकाह होने के लिए ईमान शर्त है। निकाह होने के लिए ईमान का होना शर्त है। कहने लगे नहीं हम आप लेकर आएंगे ना तो उसको सुन्नी बनाएंगे। अबे तू बहुत बड़ा अल्लामा है, मुझे बहुत ज्यादा किताबें याद है, बहुत किताबें पढ़ता है। मुझे नहीं कुछ नहीं आता। सूरह फातिहा तजवीद के साथ सुना, मुझे नहीं आती, नहीं आती। जब सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आती तो दीन के मामलात में नहीं पढ़ने का। दीन को समझने का और समझाने का काम उलमा का है। तुम सिर्फ फॉलोअर्स हो, चलो पीछे पीछे, ना ज्यादा घोड़े नहीं दौड़ाने का। यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेढ़ शाना नहीं बनने का, उलमा के पीछे चलने का, आगे नहीं जाने का। आगे जाओगे तो मुर्दा। तो एक हजरत कहने लगे, चोर पे बात निकली। बोले नहीं, किसी को बुरा नहीं कहो, वादी को वादी नहीं कहो। क्यों? मैंने कहा कहो। तो कहने लगे ना ना कहो। अच्छा, तो उसी के घर पे आया चोर। चोर कब आता है? रात में। यही से बात निकली थी ना, रात में आया। अब चोरी करने लगा। अब ये बेचारा लंगड़ा लूला है, जिसके पास कुछ ताकत नहीं, मरेल और पड़ेल हड्डी सड़ेल वाला हिसाब उसका। तो कहने लगा, अभी सिखाया गया था ना बुरे को बुरा नहीं कहना। तो अब देखा चोर चोरी कर रहा है। मोहल्ले में आवाज दी, अरे हजरत साहब आए, बचाओ बचाओ, हजरत साहब आए। अरे मोहल्ले वाले जागे,
رات کے 4 بجے 3 بجے جاگے. ارے لوگوں کے حضرت تو دن میں آتے ہیں, یہ کون سے حضرت ہے جو رات میں آئے؟ نہیں, بچاؤ بچاؤ حضرت آئے. ارے یہ کون سے حضرت ہے؟ بولے اپنے کا صبح مل لیں گے, حضرت آئے ہیں تو رات میں نہیں ملنے کا. بولے اچھا, ارے حضرت نے یہ لوٹ لیا. محلے والے بولنے لگے ارے یہ کون سے حضرت ہے؟ دوسروں کے حضرت آتے ہیں, سنیوں کے حضرت آباد کرتے ہیں, یہ کون سے حضرت ہے جو برباد کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں بولے ارے حضرت نے کچھ نہیں چھوڑا. ارے حضرت تو سب چھوڑ کے جاتے ہیں, یہ کون سے حضرت ہے جو کچھ نہیں چھوڑ رہے؟ بچاؤ بچاؤ, آئے کا حضرت رکتے, حضرت نے لیا غائب. حضرت غائب. اب حضرت جیسے ہی غائب, کیا کرتا, مرتا کیا نہ کرتا, گھر کے باہر بیٹھا. صبح ہوئی, اب لوگوں نے کہا چلو صبح ملتے ہیں. آئے, کون آیا تھا؟ چلا رہے تھے رات میں. ارے کیا کہوں, حضرت آئے تھے. اچھا کیا ہوا؟ بولے حضرت نے برباد کر دیا. وہ حضرت نہیں ہوتے, وہ حضرت ہوتے ہیں. علماء سے بعد میں پوچھ لینا حضرت کی معنی, ٹھیک ہے؟ حضرت نے سارے حضرت کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں, پہلے حضرت دیکھے جو برباد کر کے گئے. ارے اچھا, بولے کیا ہوا؟ بولے جو گھر میں تھا سب لے لیا حضرت نے. میں نے کہا بتا تو صحیح حضرت تھے کون؟ نہیں, چلنے میں منع کیا ہے, برا مت کہنا. اچھا تو جانے دے, جیسے جی گیا تو کیا قربانی یہ کر رہا ہے, حضرت کو ہی دعا دے. نہیں ایسا نہیں ہے. ارے بولو نا. نہیں, چلنے میں منع کیا ہے, امیر صاحب نے منع کیا ہے. اچھا, پیر صاحب آئے لوٹ کے گئے, امیر صاحب منع کرتے ہیں؟ بولے ہاں امیر صاحب نے منع کیا. کیا منع کیا؟ بولے برے کو برا نہیں کہنا. اچھا حضرت صاحب بھی برے ہوتے ہیں؟ بولے ہاں. کیا ہوا؟ ارے بتا تو دو. چور تھا. حضرت کیسے ہوا؟ بولے امیر صاحب نے کہا تھا برے کو برا مت کہنا. چور تھا. چور تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے مال گیا. میں نے کہا چور کو چور نہ کہو تو مال جانے کا خطرہ, وہاں بھی تو وہاں بھی نہ کہو ایمان جانے کا خطرہ. وہاں بھی کو وہاں بھی نہ کہو ایمان جانے کا خطرہ. سنیوں تناٹن بریلوی رہے بن کے. کیا بن کے؟ بریلوی بن کے. کوئی آئے گا نا تو اس کو بتانا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں چھید نہیں ہے. چھید سمجھتے ہو؟ چھید ارے سوراخ ہوتا ہے یار. ہاں وہ کھڈا سین کے بعد نہیں بنتا ہے. چھید نہیں, عدو کے سینے میں گار ہے, گفا جسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ وہ وار سے پار ہے. سنی مضبوط بن کے رہو. رزق کا دینے کا, رزق کا مالک بھی اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. تو جب سارے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہیں تو پھر ڈرنا کس سے؟ ڈرنا کس سے؟ کہا برادری کا خوف. ارے برادری تمہیں قیامت میں بخشانے نہیں آئے گی. برادری قیامت نہیں بخشوائے گی. بخشانے والی ذات جو ہے وہ حضور محمد رسول اللہ کی ہے. اس دن ہوگا نا, وہ دن جو ہے وہ ٹرسٹی ہو, مولوی ہو یا کوئی بھی ہو, پیر صاحب ہو, مرید صاحب ہو, حضرت ہو, کوئی بھی ہو, وہ دن کوئی کسی کا نہیں. سنی کا پیر کام آئے گا, یاد رکھنا. سنی کا پیر کام آئے گا. وہ دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا, سب چھوڑیں گے. جس بستی کو, جس
برادری کو اپنا اپنا کہتے ہیں نا، وہ برادری تو بہت دور کی بات ہے. ابے تیرا بیٹا ہی تیرے لیے نہیں کھڑا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا. سب نفسا نفسی کا عالم ہے، سب کہیں گے. استاد زمن فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اب ایک نے کہنے لگا کہ سارے نبی بھی اس دن بولیں گے اذهبوا الی غیری، ہمارے پاس نہیں. میں نے کہا نہ تمہیں سمجھا ہی نہیں اس کے معنی کیا ہے. عاشق سے پوچھ، بولے انبیاء بھی اس دن عاجز ہو گئے. میں نے کہا نہ، انبیاء سے بڑا اختیار والا کون؟ تو پھر کہا اذهبوا الی غیری کیوں کہا؟ میں نے کہا سن، عاشق سے سن، کیونکہ بریلی کا مزاج جب تک نہیں آئے گا نا تب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے ایک وہابی نے کہا حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. کہنے لگا بولے بخاری کی حدیث ہے. میں کہا بخاری ہی نظر آتی ہے ان کو، اور بخاری کو دیکھ کر ہی آتا ہے. کہنے لگے ہاں حضور نے فرمایا ہے تو حضور کی مزار پہ نہیں جانے کا. میں نے کہا کیوں نہیں جانے کا؟ تو حضور نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. میں نے کہا کیوں؟ عیدگاہ، بولے عیدگاہ میں بھیڑ ہوتی ہے نا، عیدگاہ جاتے ہو نا نماز پڑھنے، سال میں کتنی مرتبہ جاتے ہو؟ 2 بار. بولے عیدگاہ میں نماز پڑھا کرو. تو عیدگاہ میں بھیڑ ہوتی ہے نا، تو بولے حضور نے فرمایا میری قبر کو جیسے عیدگاہ میں بھیڑ ہوتی ہے نا ویسی قبر وہ نہیں کرنا، گردی نہیں کرنا. میں نے کہا وہاں بھی گندی سوچ تو گندی بات نکلے گی نا. جس کا خمیر گندا ہو اس سے اچھائی کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ بولے حدیث نہیں ہے. میں نے کہا ہے. تو بولے تم کیا تشریح کرتے ہو؟ میں نے کہا بریلی کا مزاج لے کر تشریح کرتے ہیں. تو بولے کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا ایسی کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ. گلیس تو نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں، عیدگاہ نہ بناؤ تو بھیڑ نہ کرو. میں نے کہا نہ، حضور یہ نہیں فرما رہے. حضور فرماتے ہیں عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو نا، ویسے 2 مرتبہ مت جاؤ، جب چاہے دل کرے میری بارگاہ میں حاضر آیا. یہ عاشق کا مزاج ہوتا ہے. ہمارے پاس شارحین اور محدثین کی کمی نہیں ہے جو تم سے سیکھے حدیثیں. یہ عاشق کا مزاج ہوتا ہے. کہاں تھا میں؟ اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی. کہنے لگا سب کہہ دے، سب نبی بھی کہیں گے. میں نے کہا بے چھوڑ، عاشق کے مزاج سے سن. میں کیا؟ میں نے کہا استاد زمن نے لکھا ہے عشق میں ڈوب کر لکھتے ہیں. کہا اچھا. بولنے لگے کیسے؟ میں نے کہا استاد زمن نے لکھا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اس کی معنی کیا؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ساری امت جائے گی سب سے پہلے آدم کے پاس. تو کہا ہاں جائے گی. وہ کیا کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس؟ میں نے کہا ہاں. میں کہا یہ مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ حضور اپنے دیدار سے پہلے تمام نبیوں کا دیدار کرائیں گے. تمام نبیوں کا دیدار کرائیں گے کہ جا میری امت سارے نبیوں کو دیکھ کر آ. اور سارے نبی بھی اس لیے کہیں گے اذهبوا الی غیری. تو آج میرے پاس تو عاشق کہتا ہے کیونکہ استاد زمن نے لکھا ہے تو تشریح بھی عشق والی ہوگی. تو کہیں گے کیوں؟ تو کہنے لگا کہ کیوں ہوگی ایسا؟ میں نے کہا پھر وہ سارے نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے نا تو وہاں پہ حضور کا مقام بتانا ہوگا کہ میرے پاس نہیں، حضور کے پاس، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس. اور حضور فرمائیں گے انا لہا. پتا چلا کہ حضور سے بڑا کوئی نہیں. بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور سے بڑا کوئی نہیں. پتا چلا اور سارے نبیوں کا دیدار ہوگا، اس لیے کہا جائے گا اذهبوا الی غیری. اور پھر حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے. حضور فرمائیں گے ہاں میں اس لیے ہی ہوں. اور اس وقت تو اسی کو استاد زمن فرماتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. یہ ساری چیز دیکھتے ہیں تو استاد زمن پکار اٹھے واہ 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 واہ، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. ارے جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، جو کچھ خدا کا
ہوا مصطفیٰ کا، اس لیے فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور کیا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اولین اور آخرین سب ہوں گے، سب ہوں گے، سارے جمع ہوں گے، اور اس وقت جو آج کہتے ہیں نا اس کے ساتھ بھی رہو اس کے ساتھ بھی رہو، ان کو بتایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ نہ، آج اسی کا ہے سب کچھ، جو دنیا میں تھا ٹناٹن سنی، عید تو اس دن سنیوں کی ہوگی۔ ہاں؟ ان کے چھوٹے نانا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، حقیقت تیری مانو جشن عام ہے، اور عظمت پر شہید، لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے فرق کے معنی، بولے فرق کے شہید، فرق کے معنی پیشانی کی، عظمت پر شہید کوئی عظمت پر شہید کوئی جان پائے گا، عظمت پر شہید کونین کیا جانے کوئی، جس میں چومے آئے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس میں چومے آئے اقدس عرش اس کا نام ہے، حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن، اور آ رہی ابھی سننے کے لیے سرکاروں کو سننے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بولے کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا تمہارا آخرت میں حصہ ہی نہیں۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ تم وہاں محبت نہیں کرتے تو یہاں محبت نہیں، اور یہاں نہیں تو وہاں نہیں، خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مقل جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ سننے کے لیے قیامت کا وہ منظر یاد کرو، ایسے ہی باندھے لگے ہوئے ہوں گے، سننے کے نہیں ہوں گے، جو دوسرا ہوگا اس کے ہوگا، سننی تو صرف حضور کو دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ آ رہی ہے شفاعت کے لیے، آ رہی ہے دوسری محشر شفاعت کے لیے، اب مجھے سننے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سننے کا انجام؟ آستین رہے میں عالم ملتے، ہمارے خاک پہ دامن باندھے، ہمارے خاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو دوزخ سے کیا حال ہے حضور کا اختیار؟ ارے ہم گرنے والوں کو ایسے دوزخ سے اٹھا کر نکال لیں گے، صاف
الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. یہ کس کے لیے ہوگا؟ ساری چیزیں سنی کے اوپر ہی. سمجھے؟ ایک وہابی کہنے لگا اسی مسجد کی، مسجد کے بعد آستانوں پہ جاتے ہو نا؟ ہاں جایا کرو، پکا بریلوی بن کر جانا. بزرگ کی مزار پر جاؤ گے تو 4 قدم دور پر پیر دبانا اور ہاتھ دبانا نہیں ہوتا ہے، ادب کے ساتھ میں، جو شریعت نے دیا اس کے ساتھ میں. ایک بابروں کا ایک مرگٹ تھا. مرگٹ کے بعد جو آگے سامنے درگاہ تھی. ایک سنی بیچارہ کمزور، علم نہیں تھا، اس لیے علم حاصل کرو تو وہ حاضری دے رہا تھا، فاتحہ پڑھا تھا، پھول پیش کی. بازار سے نکلا ایک وہابی وہیں پر طاق میں تھا، اب اس کو لوں گا، اب اس کو لوں گا، مگر اس کو پتا نہیں ہے. استاد زمان فرماتے ہیں مجھ سے کیا لے سکے عدوئی ماں، مجھ سے کیا، عدو کے معنی دشمن، نہ وہابی مراد ہے، مستاق رسول مراد ہے. مجھ سے کیا لے سکے عدوئی ماں، وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا، وہ بھی آقا دیا ہوا تیرا. وہ کھڑا تھا، بولے تم نے پھول پیش کیے؟ ہاں. سنی کہتا ہے اللہ کا ولی با اختیار ہوتا ہے؟ ہاں با اختیار ہوتا ہے. بولے کیسے ہوتا ہے؟ بولے ہوتا ہے. بولے کیسے؟ بولے دیکھ ابھی مزار پہ مکھی ہے، تمہیں پھول پیش کیا نا، مکھی آئی ہے، مکھی. بولے مکھی ہے نا، یہ اللہ کا ولی با اختیار ہے، تم کہتے ہو جو چاہے کر سکتے ہو. تو بولے یہ اپنے مزار سے مکھی نہیں اڑا سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ اعتراض کیا اس نے. جو اللہ کا ولی اپنی مزار سے مکھی نہیں اڑا سکتا، تمہاری کیا مدد کرے گا؟ اب بیچارہ کشمکش میں تھا. ایک گزر ہوا عاشق تھا، اور بزرگ کی عنایت، اختیار بزرگ کا. ایک عاشق گزرا، مولانا، او مولانا ادھر آؤ. ہاں کیا ہوا؟ ارے کیا اس لیے کیا پوچھنے کا ہے؟ نہیں ہمارے مولانا سے پوچھو نا. اچھا انہیں کیا پوچھے؟ بولے نہیں کچھ نہیں، ایسی بات کر رہا تھا. ارے نہیں بتاؤ. مولانا یہ بول رہا تھا کہ مکھی اڑا نہیں سکتے اللہ کے ولی. بولے اچھا. بولے اللہ کا ولی با اختیار ہوتا ہے نا مولانا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے، حق ہے. بولے دلیل مانگ لیں. پہلی بات تو یاد رکھنا، کوئی دلیل مانگے تو دلیل نہیں دینے کا. اللہ کو بے دلیل ایک مانتے ہو ہے نا، تو اللہ کے ولی کو بھی بے دلیل ولی مانو. دلیل مانگنا دلیل دینے کا نہیں. دلیل چاہیے مجھے ہمارے مولاناؤں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، دلیل دیں گے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا، ہم نے دیکھا، ہم کرتے ہیں. یہی سب سے بڑی دلیل، یہی سب سے بڑی دلیل. تو کہنے لگے اللہ کے ولی اڑاتے نہیں ہیں مکھی کو. اچھا بولے ایک جواب دو گے؟ بولے ہاں دیں گے نا مولانا. اچھا یہ مکھی مزار پہ آئی ہے، اڑا نہیں رہی، یہ مکھی مسجد میں جاتی ہے کیا؟ بولے ہاں آتی ہے نا. آپ کی مسجد میں آتی ہے؟ تو بولے ہاں آتی ہے. اچھا جواب دینا، اگر غلط دو گے تو کافر. بولے اچھا کیا سمجھ جواب؟ بولے اللہ با اختیار ہے یا نہیں؟ بولنے لگا ہاں اللہ تو با اختیار ہے. مسجد کس کا گھر؟ بولے اللہ کا گھر. اللہ کیوں نہیں اڑاتا؟ اللہ کیوں نہیں اڑاتا؟ اللہ کے اختیار کا انکار کرو گے تو کافر. بولے دیکھنے لگا. بولے سن جواب ہم سے سن. مسجد میں مکھی جاتی ہے، عبادت کرتی ہے، بزرگ کی بارگاہ میں عقیدت پوری کر رہی ہے. اب عاشق کا جواب سمجھے. وہاں پر کو جو دلیلیں دینے جاؤ گے نا تو ایسے ہی دوسری دلیل نہیں دینے کا. آئے تو پہلے منہ پھوڑنے کا. ٹناٹن اسی کو بولتے ہیں، سمجھے. کیا کرنے کا؟ منہ پھوڑنے کا. جواب ہم سے مانگتا ہے ہمارے سرکاروں کی بارگاہ میں بول کر.
تیری تو یہی حالت کی جائے گی. تو کہنے لگا سن مکھی ٹناٹن سننی ہے. بولے کیسے؟ تو بولے وہاں عبادت کی عقیدت کی اور بول رہی ہے بابا کا دامن نہیں چھوڑوں گی, بابا کا دامن نہیں چھوڑوں گی, ولی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. تو ولی بول رہے رہنے تو میرے عاشق ہے, سننی ہے, سننی ہے, سنی بن کے پکے سنی بن کے رہنا. کیسے بن کے رہنا؟ انہیں جانا انہیں مانا. میرے ساتھ مل کر تو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عظمت پر کے شہید کیا جانے کوئی جس نے چھوڑے تو اگر چاہے تو پھر جائے سیاہ کاروں کے دن. تو اگر چاہے تو پھر جائے سیاہ کاروں کے دن. ہاتھ میں تیرے ایمان گردش لگام, ہاتھ میں تیرے ایمان گردش ایام ہے. ہاتھ میں تیرے ایمان گردش ایام ہے. سبب کیا ہے؟ آج جو کہتے تھے نا حضور کو اپنی طرح سب کو دکھایا جائے. میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک. اور محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. وہ شان یہ گھٹیا وہابڑے تیری شان کو جانیں گے جن کی کچھ عزت نہیں, جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں, وہ محبوب کی بارگاہ کا پتہ ڈھونڈنے نکلے. وہ محبوب کی بارگاہ کا پتہ ڈھونڈنے نکلے. کہنے لگے ہم کہا باپ کو گالی مت دو. میں نے کہا تیرے کو کیوں لگا؟ میں نے کہا مطلقاً بات کی. نہیں کہا ہمارے باپ کو نہیں بولنے کا, باپ کا پتہ نہیں. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہوگا اس لیے تو بول رہا ہے. چٹکا اس کو ہی لگتا ہے جس کو پتہ نہیں, چٹکا اس کو ہی لگتا ہے جس کو پتہ نہیں. وہ یہ محبوب یہ گھٹیا تیری شان کو جانیں گے جنہیں اپنی پیدائش کا پتہ نہ ہو کہ وہ خود ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں, وہ جانیں گے تیری شان کیا ہے. تیری شان کیا ہے محبوب؟ تیری شان تو وہ ہے, علامہ حفاظی فرماتے ہیں کہ قارئین آئیں گے اور آپ کی شان میں قارئین آئیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے آپ کی شان بیان کریں گے. حفاظ آئیں گے قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کی شان بیان کریں گے. محدثین آئیں گے حدیثیں لکھ لکھ کے آپ کی شان بیان کریں گے. مفسرین آئیں گے تفسیر کر کر کے آپ کی شان بیان کریں گے. محبوب تیری شان کا عالم یہ ہے کہ سلاطین کو تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر بھیج دوں گا. وقت کے بادشاہ تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر آئیں گے. بڑے بڑے اولیاء سانس روک کر حاضر ہوں گے. ورفعنا لک ذکرک. تیری شان تو یہ شان ہے, قیامت میں ظاہر ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی پھر سمجھ میں آئے گا کہ حضور کا مقام محمود پھر سمجھ میں آئے گا. اس وقت جس کی گردنیں ایسی ہوگی نا, ایسی صرف سنی کی گردن ایسی ہوگی, جنت کی کنجی اس کو جس کی جھک گئی,
جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے. سمجھے؟ تو یہ ایسی گردن حضور کے دیکھنا ہے نا، واہ واہ کہنا ہے نا، واہ 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 واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کہنا ہے نا کل قیامت کے دن. اعلیٰ حضرت کے پیچھے رہ کے کہنا ہے نا، حضور کی بارگاہ کے خدام جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. وہی والا کون سا جو دنیا میں پڑھتے تھے، ہاں حقیقت میں عالم ارواح میں پڑھتے تھے، وہی والا مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم و ہدایت پہ، یہ پڑھنا ہے نا. تو آج دنیا میں ٹناٹن، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. دوران گفتگو اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.